آج سے 25 سال پہلے بھی کیسے بیرون دشمن قوت پاکستان کے کسی بھی مقام یا جگہ کی تصویر کھینچ سکتے تھے اور اتنا قریب کہ گاڑی کا نمبر بھی واضح ہو جاتا۔ کور کمانڈر کوئٹہ نے اوریا مقبول جان کو خوفناک نظروں سے اور غصے سے کیوں دیکھا؟ دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ اوریا مقبول جان نے 25 سال پرانا واقعہ اور تجربہ شیئر کرتے ہوئے لکھا، کوئٹہ شہر کو انگریز نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے آباد کیا تھا۔ برطانوی پہلے روس کو اپنی توسیع پسندی میں بہت بڑی رکاوٹ خیال کرتے تھے، اس کے بعد اس کے جانشین کمیونسٹ حکومت کو اپنا نظریاتی حریف جانتے تھے۔ 3 افغان جنگوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ روس کو زیادہ سے زیادہ اپنی سرحدوں سے دور رکھا جائے اور ممکن ہو سکے تو دریائے ایمو کی قدرتی تقسیم کو اپنے دفاعی سرحد بنا لیا جائے۔ وہ تو بہادر افغان قوم نے جب ان کی ذلت اور رسوائی مقدر کر دی تو اس نے پسپا ہوتے ہوئے دوسری تقسیم پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ہوجک پہاڑ جیسے پہاڑوں پر پختہ مورچے بنائے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگیں نکالی اور ریلوے لائن بچھا دی تاکہ دفاعی ضروریات پوری ہوتے رہیں۔ خان آف قلات خان سے ایک وسیع قطع اراضی تحفے میں لیا، وہاں اپنا مرکزی ٹھکانہ بنا لیا۔ کوئٹہ شہری تھا جو رباط کے کونے سے لے کر کاکڑ خراسان کے پہاڑی سلسلوں تک تقریباً یکساں مسافت پر تھا، اس لیے اسے مرکزی حیثیت دے دی گئی۔ کوئٹہ اس قدر خوبصورت تھا کہ دنیا بھر کے سیاح اسے لٹل لندن کہتے تھے، جس پر وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس واقع ہوتے تھے۔ اس پر بلند و بالا چنار کے درخت سایہ کیے ہوتے، مقامی لوگ اسے ٹھنڈی سڑک کہتے تھے۔ کوئٹہ میں لوگوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ پانی موجود تھا۔ سٹاف کالج کی طرف جاتے ہوئے پانی کی تقسیم کا چوک آتا ہے، جسے تقسیم چوک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈیم سے آنے والا پانی کنٹونمنٹ اور سویلین آبادی کے درمیان تقسیم ہوتا تھا۔ انگریز کے زمانے میں بلڈی سویلین کا پانی میں حصہ کنٹونمنٹ کے رہائشی افراد سے زیادہ ہوتا تھا۔ پہاڑوں میں انگریزوں نے لاتعداد چھوٹے چھوٹے ایکشن ڈیم بنا رکھے تھے جن سے زیر زمین پانی کی سطح بلند رہتی۔ اسی مقصد کے لیے ہنا جھیل بنائی گئی تاکہ کوئٹہ شہر میں پانی کی سطح کبھی بھی نیچی نہ ہو پائے۔ مدتوں کوئٹہ شہر میں کبھی بھی پانی کا مسئلہ نہیں رہا۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے کنٹونمنٹ کے باسیوں کے تیش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وسیع و عریض گالف کورس بنانے کی ہرگز اجازت نہ دی۔ کوئٹہ کلب اور اس وقت کے AGG اور آج کے گورنر ہاؤس کے لیے لان تھے، مگر وہ بھی ایک محدود حصے تک۔ تمام تر دفاعی خطرات، اندرونی خلفشار، بغاوت کے واقعات کے باوجود کوئٹہ میں انگریز نے کبھی ایک بریگیڈ سے زیادہ فوج تعینات نہیں کی۔ وقت کے ساتھ یہ حسین شہر اجڑنا شروع ہوا۔ میں نے اس کی آخری حسین جھلک 1980 میں دیکھی۔ پھر جیسے ہی سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوئی تو اس سال کا افغان مہاجرین کا سلسلہ شروع ہوا۔ چند سال بعد کوئٹہ کا کندھاری بازار واقعی کندھار لگنے لگا۔ شہر کے سویلین علاقے اور ملحقہ کنٹونمنٹ کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ افغان مجاہدین کے دفاتر قائم ہوئے، دنیا بھر کی عالمی تنظیموں اور رفاعی انجمنوں کے مراکز کھلے، اور ساتھ ہی افغان جہاد کی سرپرستی کرنے والی پاکستانی اور عالمی ایجنسیوں نے یہاں ڈیرے جما لیے۔ پہلی دفعہ پانی کی قلت 80 کی دہائی میں محسوس کی گئی تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر جنرل رحیم الدین نے جاپان کی ایک فرم سے گاما ریس کے سروے کروایا، جس نے یہ لرزہ خیز انکشافات کیے کہ 1995 میں کوئٹہ کے پانی کے اندر واضح کمی ہو جائے گی، پانی سے محروم اور ویران ہو جائے گا۔ اگست 97 میں مجھے بلوچستان واسا کا MD لگایا گیا تو پانی اگرچہ موجود تھا مگر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کوئٹہ کے لیے پانی کے ذرائع تلاش کرنے کا معاہدہ ہوا۔ اس وقت پانی کے وسائل کی فراہمی کے سیکشن کے انچارج ڈیوڈ بوکس، یہ ایک امریکی نو مسلم تھا جس کے ایمان کی حلاوت اور عبادت میں خشیت دیکھ کر اشک آتا تھا۔ ایریزونا کے بیاب و گیا علاقے میں جنم لینے، بلوچستان جیسے اس امریکی خطے میں پانی کے منصوبوں سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد صومالیہ میں تعیناتی کے دوران مسلمان والے اس شخص سے اس قدر محبت بڑھی کہ دوستی کی حد تک جا پہنچی۔ اس نے اپنا طویل ٹھکانہ کوئٹہ کو بنا لیا۔ ایک دفعہ پھر گاما ریس سروے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت مارشل لا تھا اور نہ ہی کوئی جنرل گورنر تھا۔ ہم نے اس وقت کے کور کمانڈر سے میٹنگ رکھی تاکہ کنٹونمنٹس میں پورے شہر کا سروے ہو سکے۔ میٹنگ کچھ دیر انگریزی میں چلتی رہی، پھر کور کمانڈر صاحب ایک دم غصے میں میری طرف متوجہ ہوئے، اردو میں بولے، آپ کو اس علاقے کی حساسیت کا کچھ خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ہماری تمام دفاعی معلومات دشمن کے ہاتھ چڑھ جائیں؟ میرے ساتھ رہتے رہتے ڈیوڈ پاکستانیوں کے چہروں سے جذبات پڑھنا سیکھ چکا تھا۔ ہم دونوں نے اجازت طلب کی اور ڈیوڈ نے رستے میں ہی اپنے ٹکٹ بک کروا لی اور کہا میں چند دن کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں۔ ٹھیک 3 دن بعد واپس آیا۔ اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا، ایک CD اس نے نکالی، پھر کوئٹہ کنٹونمنٹ کے علاقے کو اس قدر زوم کیا کہ کور کمانڈر کی گاڑی کا نمبر بھی نظر آنے لگا۔ وہ ہنسا اور بولا، تمہیں معلوم ہے میں نے یہ CD دلی میں ایک ایسی دکان سے خریدی ہے جو سیٹلائٹ ڈیٹا فروخت کرتی ہے۔ اس واقعہ کو گزرے آج 26 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ کو حساس مقامات کے باہر یہ بورڈ ملے گا، تصویر اتارنا منع ہے۔ کوئی ملک دشمن پکڑا جائے تو اس کے قبضے سے حساس مقامات کی تصویریں اور نقشے برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات تو ٹھیک تھی کہ جہالت بھی ایک عطا ہے جس پر کچھ لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں سے کسی کو
غدار یا ملک دشمن کہنے کا ایک اور راستہ نکالا گیا ہے۔ اگر آپ انتہائی نیک نیتی سے بھی پاکستان کے بگڑتے ہوئے معاشی، سیاسی اور عسکری حالات کا تذکرہ کریں تو اقتدار کے بالا تر مراکز میں غصے میں لال پیلی آنکھیں آپ کو گھورنے لگتی ہیں۔ خوفناک لہجے میں کہا جاتا ہے، یہ دشمن کی زبان بولتا ہے۔ دیکھو، بھارت کے ٹی وی چینل اور اخبارات میں بھی پاکستان کے بارے میں یہی کچھ کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے سویلین حکام اور سیاستدانوں کے بارے میں بھلے جو کچھ کہہ دیں، انہیں نسل در نسل غدار ثابت کر دیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن آپ نے حساس مقامات کی جانب اپنی آنکھ بھی گمائی تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک معصوم لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے، جو پورے شہر کے مقامات کی تصویریں کھینچتا ہوا اچانک کسی مقام کی طرف جا نکلے اور بوٹ کی پرواہ کیے بغیر تصویر کھینچتے ہوئے پکڑا جائے۔ اس کے بعد اس کی جیب میں اگر ٹورزم کا نقشہ بھی ہو تو وہ قومی راز بن جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انگریز نے 1860 کے اندر جب تعزیرات ہند نافذ کی تو اس سیکشن میں 124 بھی رکھا، جس کے تحت تمام بلڈی انڈینز غدار تھے۔ ان بلڈی انڈین میں سے اگر کوئی انگریز سرکار کے معاشی، سیاسی اور عسکری اقدامات کے خلاف صرف بولتا یا لکھتا تو غداری کا مقدمہ درج کر لیا جاتا۔ دنیا بدل چکی ہے، انگریز چلا گیا، لیکن 22 کروڑ عوام آج بھی حب الوطنی اور غداری کی پل صراط پر چلے آ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ہم سب کے گھروں میں جھانک رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سیکیورٹی پیپرز میں ہمارے راز افشا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات میں کئی محب وطن کہلانے والوں کے چہروں سے نقاب الٹ چکا ہے۔ بکنے کے عمل میں کس کس نے اس ملک کو کہاں کہاں، کب کب اور کیسے کیسے بیچا، اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ مگر ہم ابھی تک اس بحث میں الجھے ہیں کہ اگر فلاں لفظ منہ سے نکالا تو پھر دیکھو تم پر کیسے غداری ثابت کر کے مقدمہ بنائیں۔